رؤف ظفر صاحب. جی احمد الرؤف صاحبہ آپ ہیں؟ عبد الرؤف؟ ہاں جی. احمد الرؤف پڑ گئے تھے؟ نہیں غلطی لگ گئی ان کو. اچھا ان کو دیکھ کے غلطی لگ گئی تھی؟ بڑی بھاری غلطی لگی ہے. سنائیے جی. حضور السلام علیکم. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 101 نمبر میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن کے سوا کسی طور پر ایمان لانا کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں ہم اذن کا کیا مطلب لیں گے؟ اب پڑھیں اصل آیت کوئی اور پڑھ دیا آپ کے لیے. یہ ہے میرے پاس. وما کان لنفس ان تؤمن میں اسی لیے کہا تھا کہ آپ کی کوئی اور ہی پڑھ دے تو اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہمارے یہاں ہے نہیں کوئی مربی وغیرہ. اب ماجد صاحب آپ پڑھیں. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. دو تین آیتیں اوپر نیچے بھی پڑھیں نا تاکہ مضمون کا موقع سمجھ آ جائے. ایک ہی لکھے قرآن کریم. آپ قرآن سے نکالیں، قرآن سے نکالیں. آپ کا جو سوال ہے اس کا تو واضح جواب مختصر ہے، اس کے لیے نہیں میں جانچ کر رہا، لیکن قرآن کریم کی بعض آیات کو اصل مفہوم دیکھنا چاہیے کہ سیاق و سباق میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر کیوں ایک خاص مضمون بیان فرما رہا ہے، اس لیے میں اس کی پہلی اور دوسری آیات دیکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک اذن کا تعلق ہے، اذن میں اجازت کا مفہوم بھی داخل ہوتا ہے، اور یہ جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے یا حضرت مسلم موت کا ہے؟ پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. اذن میں رضا کے معنی بھی ہیں. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں اذن کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے ان معنوں میں کہ خدا نے ہی سب کچھ پیدا کیا، خدا نے کائنات بنائی، اس کے قوانین بنائے، اور وہ سارے قوانین اس کے حکم کے تابع چل رہے ہیں. بس ان قوانین کے تابع جس کو جو اجازت ہو وہی کرتا ہے. لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اذن کے ذریعے ڈالتا ہے، یا جو کافر ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو اذن نہیں دیا تھا. یہ معنی اس لیے غلط ہیں کہ قرآن کریم کی دوسری آیات واضح طور پر ان کے برعکس مضمون بیان کر رہے ہیں. اس لیے اذن کا معنی اجازت اور موقع محل کے مطابق کچھ اور معنی کرنا ہر انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ قرآن کے حوالے اور اس کی تائید ہی سے معنوں کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. جہاں تک دوسرے پہلوؤں کا تعلق ہے، اس میں قرآن کریم میں ایک بات تو خوب کھول دی ہے کہ کسی پر جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں قطعاً کوئی جبر نہیں. اب اس کے بعد اذن کا معنی وہ کیا جائے کہ حکم کے بغیر کوئی مانتا نہیں، تو یہ تضاد پیدا ہو جائے گا. اور جبر کے بغیر دین کا خود بخود اپنی مرضی سے ماننا یا انکار کرنا، اس کے اگلے حصے میں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے، جو چاہتا ہے انکار کر دے. تو اتنی وضاحت کے بعد اس آیت میں اذن کا کوئی دوسرا معنی لینا، یہ قرآن کریم اجازت نہیں دیتا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم ہمارے بعض حصے بعض دوسروں کی تقویت دیتے ہیں. بعض جوڑے ہیں ہر آیت کے، ان جوڑوں کی وجہ سے مضمون محفوظ رہتا ہے. اسی میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اذن کا معنی ایسا لینا جو قرآن کی دوسری آیات سے متصادم ہو، ٹکراتا ہو، جائز نہیں ہے. بس اذن وہاں ان معنوں میں استعمال ہوگا کہ انسان کی زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے ارادے کسی حد تک اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس وقت ختم ہو جائے.
اس لیے جس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ نیکی دیکھتا ہے اس کو مرنے نہیں دیتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، مگر زبردستی نہیں، ایک رحم کے طور پر اس کا اذن آتا ہے کسی کی تائید میں جس کے دل میں نیکی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں نے بلانا ہی بلانا ہے، قانون قدرت کے مطابق اس کا وقت آ رہا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے اس کو توفیق بخش دیتا ہے۔ یہ معنی مومن ایمان میں اذن کا ہے، سمجھ گئے؟ آگے اب وہ آیات پڑھیں۔ آپ کی بات ختم ہوگی، اب میں اپنے لیے سننا چاہتے ہیں اس کا سوال کرنا۔ ابھی اور بھی ہے؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم ولو کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ ٹھیک ہے، درشر ہو گئی۔ اچھا بشور میں آپ پڑھ لیں ہم سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ اب دیکھیں یہاں سیاق و سباق میں وہ سارا مضمون خود ہی قرآن کریم میں کھول دیا ہے جو میں بعض دوسری آیات کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا تھا، انہی آیات میں موجود ہے۔ اب ایک ایک کر کے پڑھیں، میں بتاتا جاتا ہوں ان کو۔ ان الذین حقت علیہم، وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ صادق آ چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ جو بھی نشان دیکھیں وہ انکار کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کا وقت آ جائے جب ان کو بلا لیا جائے گا۔ ایک منٹ سمجھانے دیں، یہ جو حقت عین الکلمہ ہے یہ قرآن کریم نے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، ان کے دلوں پہ خدا مہر کر دیتا ہے، اور وہ فیصلہ جو ان کا ہے وہ اذن بن جاتا ہے اللہ کا کہ اب اگر تم ضد کرتے ہو اور بار بار آیات کا رد کرتے ہو اور ارادہ کر چکے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، تو ان پر خدا کا یہ کلمہ صادق آ جاتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو مومن نہیں بنائیں گے۔ یہ جو بات کا مضمون ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ چاہتا اگر تو ہر ایک کو بنا سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب نہیں بنایا ہر ایک کو تو اس لیے کہ جبر نہیں کرنا چاہتا، تو چونکہ یہ لوگ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو خدا کا یہ فیصلہ کہ میں جبراً ان کو نہیں بناؤں گا یہ ان پر صادق آ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اب پڑھیں اب۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ اب اس کی مثال دیکھیں، بالکل کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر ایک ہی ایمان لائے، مثال دیتا ہے قوم یونس کی کہ قوم یونس کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے باقی لوگ بھی، کہ وہ ایمان لے آئے تھے تو ان کے مطابق خدا کی طرف سے جو عذاب کا قطعی فیصلہ تھا وہ بھی ٹال دیا گیا، اور پھر ان کو کافی دیر اس سے ایمان کی حالت سے استفادے کی توفیق ملی۔ تو اللہ تعالیٰ تو
تو چاہتا ہے کہ ہر ایک ہو، مگر جو خود فیصلہ کرتے ہیں ان کو اذن دیتا ہے کہ ہو جاؤ. یہاں اجازت ہے مراد، یا اس کی تقدیر ان کی مدد کرتی ہے. یونس کی مثال، حضرت یونس کی قوم کی مثال دیکھ لیں. جب وہ خود مانے تو باوجود اس کے کہ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ ان کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے، اور پھر بھی خدا نے ٹال دیا، کیونکہ خدا ایمان کے چاہنے کے متعلق اتنا زیادہ بندوں کی خیر چاہتا ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ زبردستی نہیں کرتا، ہر موقع دیتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا. ومتعناہم الی حین، اور ایک عرصے تک ان کو اس دنیا میں استفادے کی توفیق بخشی. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا. اب دیکھیں، جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اگر اللہ چاہتا تو زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی بستا ہے، وہ تمام تر ایمان لے آتے. اذن اپنی خواہش کے خلاف کیسے دے سکتا ہے خدا؟ اس لیے جو کافر ہوئے ہیں وہ خدا کے اذن کی وجہ سے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ ہے کہ ہر چیز ایمان لے آئے، مگر جب دوسروں کی رضا اس کے مخالف چلے اور ضد میں مخالف چلتی رہے، ان کے لیے پھر یہ فرمان صادق آتا ہے کہ پھر ہماری تقدیر یہ ہے کہ ہم زبردستی زبردستی تمہیں مومن نہیں بنائیں گے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ فرماتا ہے کہ تیرے بھی تو وہی ڈھنگ ہیں جو تو نے مجھ سے سیکھے ہیں، مگر تیری خواہش جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہر ایک ہو جائے. تو جب خدا نہیں چاہتا کہ زبردستی ہو تو کیا تو چاہے گا کہ زبردستی کر دے گا؟ افانت تکرہ الناس، کیا تو لوگوں کو زبردستی بنا سکتا ہے؟ یہ خدا کی تقدیر کے خلاف بات ہے. جب خدا نے چاہا کہ نہیں ہوگا زبردستی تو اے رسول تو اپنی تمام تر خواہش کے باوجود زبردستی ان کے دلوں میں ایمان نہیں ڈال سکے گا. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے اذن، یعنی اس آخری امر کے بعد جو اس کے حالات پر نظر ڈال کے خدا دیتا ہے، اس کے بغیر وہ ایمان لا سکے. کیونکہ ایمان لانا بھی خدا کی توفیق سے ہے، اپنی خواہش سے نہیں. یہاں اذن جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق مراد ہے، کیونکہ کتنے ہی ہیں جن کو ایمان کی خواہش لمبے عرصے تک ہوتی ہی نہیں دل میں، بعض بوڑھے ہو کے ایمان لاتے ہیں. اب اگر اللہ کے علم میں نہ ہو کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، اور ان کو پہلے مار دے، تو کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ دلوں پر نظر رکھتا ہے، لمبی مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جن کے دلوں میں نیکی دیکھتا ہے ان کو مارتا نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان پر ناپاکی تھوپ دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے، کیونکہ جن کو عقل نہیں ہے ان کو پھر پاکیزگی نصیب نہیں ہوتی. بس اگلا سوال امر تو نہیں ہے نا ابا صاحب؟ ہاں سمائیے. دوسرا سوال ہے کہ ظہور